پچھلی ویڈیو میں ہم نے پاکستان میں موجود تمام مسائل کی بنیادی جڑ سائنٹیفک انداز میں معلوم کی۔ پارٹ 1 کی ویڈیو میں چند الفاظ کی غلطیاں ہوئیں جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس ویڈیو میں حل پیش کیا جائے گا جس کے لیے پچھلی ویڈیو کا سکیچ ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں نئے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان میں تمام مسائل کو حل کرنے اور اسے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے 4 قسم کے بنیادی طریقہ کار پر کام کیا جا رہا ہے۔ اصلاحی طریقہ، الیکشن کے ذریعے تبدیلی، پرتشدد تحریکات کے ذریعے تبدیلی، مکمل نظام کی تبدیلی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصلاحی طریقے کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان میں اصلاحی طریقے کو 2 اقسام کی جماعتیں اپناتی ہیں۔ نمبر 1 مذہبی جماعتیں، نمبر 2 NGOs۔ پہلے ہم مذہبی جماعتوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کے تباہ ہونے میں جتنا 1% دولت کے پجاری طبقہ یعنی حکمران طبقے کا ہاتھ ہے، اتنا ہی عوام کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ عوام ہی سے لوگ ان اداروں میں جاتے ہیں۔ ان اصلاحی جماعتوں کا مزید کہنا ہے کہ عوام خراب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کی صورت میں ظالم حکمران طبقہ مسلط ہے، اور جتنے بھی مزید عذاب جیسے زلزلہ، بے موسمی بارش جس سے فصلیں وغیرہ تباہ ہوتی ہیں، یہ سب عوام کے خراب عمل کی وجہ سے ہیں۔ اگر پاکستان ترقی چاہتا ہے تو سب سے پہلے پوری عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا، یعنی پوری عوام کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، پھر حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک فرد پر محنت کی جائے، اس کے اخلاق کو درست کر دیا جائے، جس سے یہ شخص سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، رشوت لے نہ رشوت دے، اپنا کام ایمانداری سے کرے، عبادات وغیرہ کرے، اس شخص کے ان اخلاق کو دیکھ کر دوسرا شخص متاثر ہوگا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا۔ دوسرے کو دیکھ کر تیسرا شخص متاثر ہوگا۔ اگر دوسرا اور تیسرا شخص متاثر نہیں ہوتا تو ان پر محنت کی جائے گی اور انہیں ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایک چین چل پڑے گی اور پوری عوام ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی عوام میں سے افراد اداروں میں جائیں گے تو ادارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان حکمرانوں پر محنت کی جائے گی اور حکمران ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملک میں انصاف شروع ہو جائے گا، امن آ جائے گا، چوری چکاری ختم ہو جائے گی، دولت کی سوچ کی جگہ عدل کی سوچ آ جائے گی۔ اسی طرح پورا سسٹم درست ہو جائے گا۔ سننے میں یہ سولوشن بہت اچھا اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ہماری گفتگو سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر ہے، اس لیے یہ بات ہمیں اچھی لگنے یا نہ لگنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہوگی کہ یہ سولوشن پریکٹیکلی ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم اس اصلاحی طریقے کے مطابق سولوشن کو 3 دائروں میں سمجھیں گے۔ نمبر 1 پاکستان کی 73 سالوں کی تاریخ کے تناظر میں۔ نمبر 2 دنیا کے کامیاب ترین ممالک کی کامیابی کے تناظر میں۔ نمبر 3 انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، خاص کر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی اصلاحی طریقے کو اپنانے والی جماعتیں محنت اور ہمت سے کام کر رہی ہیں۔ ان جماعتوں میں ہزاروں افراد کام کر رہے ہیں۔ ان جماعتوں نے لاکھوں افراد پر کام بھی کیا ہے اور ان کی صرف اور صرف انفرادی زندگی میں تبدیلی کی ہر ممکن حد تک کوشش بھی کی ہے۔ ان جماعتوں میں موجود افراد نے اپنا پیسہ، خاص کر زندگی بھر کی صلاحیتیں اور وقت لوگوں کو نیک بنانے میں صرف بھی کیا ہے، لیکن نتیجہ بہت حد تک کم بلکہ 0 نکلا۔ اس کو ہم سکیچ کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ یہ جماعتیں افراد کو اپنے جماعتی ماحول میں رکھتی ہیں اور اپنی جماعتی ماحول کے اندر رہ کر ان پر محنت کرتی ہیں۔ ہفتہ، 2، 3 یا 4 ماہ ان پر محنت کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ افراد ان جماعتی ماحول سے نکل کر سسٹم کے ماحول میں آتے ہیں تو ان پر سسٹم کا ماحول دوبارہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان افراد کا جب پولیس سے واسطہ پڑتا ہے تو اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی بھتہ دینا پڑتا ہے۔ اگر نئی رشوت دیتے تو جائز کام ہونا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ان نیک افراد کا واسطہ عدالت سے پڑتا ہے تو اپنا جائز حق لینے کے لیے ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں،
جھوٹے گواہ خریدنے پڑتے ہیں۔ ان نیک افراد کا واسطہ بلدیہ کے کسی ادارے سے پڑتا ہے تو وہاں افسران کو کمیشن میں شریک بنانے پر ہی ٹھیکہ ملتا ہے، تو وہاں بھی 2 نمبر کام کرنا پڑتا ہے۔ تعلیمی اداروں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہاں اسٹوڈنٹ کی نمازیں یا خوبیاں نہیں دیکھی جاتی بلکہ اسٹوڈنٹ کی فیس دیکھی جاتی ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کو اگر آپ فیس پے کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کو موسٹ ویلکم کیا جاتا ہے۔ آپ جتنے مرضی نیک پرہیزگار ہوں، جتنے مرضی گناہ گار ہوں، تعلیمی ادارے کو اس سے کوئی غرض نہیں، اسے تو اپنی فیس سے غرض ہے۔ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو کسی بڑے جاگیردار یا سرمایہ دار کی مکمل سپورٹ چاہیے اور آپ کے پاس بے انتہا پیسہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ دھوکہ دینے میں ماہر ہیں یا بڑے سرمایہ دار ہیں، پھر کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ الیکشن میں کامیاب ہو سکیں۔ جب انہی افراد کو اگر مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری بینکوں یا پرائیویٹ بینکوں سے سودی معاہدات کی بنا پر پیسے ملتے ہیں، جبکہ سود تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ خاص طور پر نوجوان پر جتنا مرضی اصلاحی طریقہ کار اپنایا جائے، لیکن جب ان نوجوانوں کی اکثریت میڈیا پر 2-4 ڈرامے دیکھ لے تو وہیں عاشقی مشوقی کی کیفیات ان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ جماعتیں اگر چند افراد کے اخلاق ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں تو دوسری طرف عوام کے لاکھوں افراد کو سسٹم کے ادارے ہر طرح کے 2 نمبر کام کرنے پر مجبور کرتے ہوئے انہیں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ساری ڈسکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاحی طریقے کے ذریعے پاکستان کو ترقی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سسٹم کا ماحول بہت طاقتور ہے اور یہ ماحول اداروں کے کنٹرول میں ہے اور ادارے دولت کے پجاری طبقے کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ سسٹم کی عمارت ہے جو کہ مکمل طور پر بوسیدہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بوسیدہ عمارت کو اس کی اونچائی سے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عمارت کی بنیادیں بہت کمزور ہو چکی ہوں اور اس عمارت میں رہنے والی عوام کی زندگی خطرے میں ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس بوسیدہ عمارت کو گرا کر نئی مضبوط بنیادوں پر نئی عمارت بنائی جائے۔ اس ڈسکشن سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ساری کی ساری عوام خراب ہے۔ چند افراد ان جماعتوں کے کام کی وجہ سے انفرادی طور پر نیک بھی رہتے ہیں اور ماحول کے اثر سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، مگر عوام کا بہت بڑا حصہ ماحول کے رنگ میں پوری طرح رنگا ہوتا ہے اور ملک کی ترقی عوام کی اکثریت کی بیس پر ہوتی ہے، نہ کہ چند لوگوں کے انفرادی نیک اعمال پر۔ اب ہم دوسرے دائرے کی طرف آتے ہیں کہ کیا جن ممالک کی کامیابی کو آج ہم حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ اصلاحی طریقہ اختیار کرتے ہوئے پوری عوام کو ٹھیک کیا، پھر اداروں کو ٹھیک کیا، پھر اس دولت کے پجاری طبقے کو ٹھیک کر کے ترقی کی، یا انہوں نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا؟ چائنا بھی 1949 سے پہلے پاکستان کی طرح مفاداتی طبقے کی گرفت میں تھا۔ وہاں 1921 میں سوشلسٹ پارٹی آف چائنا کے نام سے ایک جماعت بنی۔ اس جماعت میں افراد عوام میں سے ہی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ تھے۔ تقریباً 28 سال تک اس جماعت نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور بتایا کہ مجرم عوام نہیں بلکہ یہ 1% طبقہ ہے۔ پھر اس جماعت نے دور کے تقاضوں کے مطابق اس طبقے کو چیلنج کیا، نہ کہ پہلے پوری عوام کی اصلاح کی، پھر ادارے ٹھیک کیے، پھر اس طبقے کے اخلاق ٹھیک کرنے کی طرف گامزن ہوئی۔ سسٹم کے اداروں کو کنٹرول میں لیا، ان اداروں کی بنیاد دولت کی پوجا کی بجائے عدل پر رکھی، جس میں خامیاں بھی کافی ہیں۔ پھر ان اداروں کے ذریعے عوام کو ہر لحاظ سے امن، خوشحالی، مساوات بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کے دیا، جس سے آج ہمارے سامنے وہ ملک اتنا ترقی کی طرف گامزن ہوا کہ ویٹو جیسی طاقت حاصل کر لی۔ روس نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، وہاں بھی کوئی اصلاحی طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ یہاں ایک اور چیز کلیئر کر لیں، یہ اصلاحی جماعتیں ہر آفت کو خدا کا عذاب قرار دے دیتی ہیں اور سارا الزام عوام پر لگاتی ہیں کہ عوام بہت گنہگار ہیں، اس لیے اس زلزلے یا سیلاب میں اتنی جانوں کا نقصان ہوا۔ باہر کے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ وہ جاپان جس کی تقریباً ہر الیکٹرانک چیز بنائی ہوئی پاکستان میں استعمال ہوتی ہے، اگر کوئی آفت آ جائے تو ذمہ دار حکمران طبقہ ہوتا ہے، نہ کہ عوام۔ یہاں اگر ٹرین میں آگ لگ جائے
تو ذمہ دار عوام ہوتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اگر جاپان میں آگ لگنا تو دور، ٹرین لیٹ بھی ہو جائے تو وہاں کا وزیر اعظم عوام سے معافی مانگتا ہے کہ یہ ٹرین کی تاخیر ہماری مینجمنٹ کی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ وہاں زلزلے آنا تو معمول کی بات ہے، لیکن زلزلوں کے نتیجے میں نقصان پورا سسٹم کو کنٹرول کرنے والا طبقہ اٹھاتا ہے، نہ کہ عوام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں سیلاب کا 1 سال پہلے پتہ ہوگا، دولت کی ہوس کی سوچ یہاں کے سسٹم کے چلانے والے طبقے کو دولت اکٹھا کرنے کی طرف مائل رکھے گی۔ کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا، مگر جب سیلاب آئے گا تو سارا قصور عوام کے گناہوں پر ڈال دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں عوام مجرم قرار پائے گی اور خاموشی سے جانی اور مالی ہر طرح کے نقصان کو برداشت کرے گی۔ یہ سارا الزام یہ اصلاحی طریقے کو اپنانے والی جماعتیں لگاتی ہیں، جس سے 2 باتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں ترقی کرنے والے ممالک میں کسی ایک نے بھی اصلاحی طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا۔ نمبر 2، ملک میں کسی بھی قسم کے نقصان کی ذمہ دار عوام نہیں، بلکہ یہ سسٹم کو کنٹرول کرنے والا طبقہ ہوتا ہے۔ تیسرے دائرے کی طرف آتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اس اصلاحی طریقے کو سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو مکہ کی سوسائٹی وہاں کے مفاداتی سرداروں کے ہاتھ میں تھی، عوام کے اخلاق بھی ہر لحاظ سے خراب تھے۔ وہاں کا ماحول بالکل پاکستانی ماحول کی طرح تھا، ہر طرف لوٹ مار، بازاروں میں دھوکہ دہی، مذہبی لحاظ سے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک قبیلہ ایک بت کو مانتا، دوسرا قبیلہ دوسرے بت کو، اور تیسرا قبیلہ اللہ کو مانتا، چوتھا قبیلہ عیسائیت کو مانتا۔ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے کا مادہ بالکل بھی نہیں تھا، جس طرح پاکستان میں بھی ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ مکہ کی سوسائٹی میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہاں عورتوں کے حقوق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور اس میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عوام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ پوری عوام ٹھیک ہو جائے پھر ادارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کو سکیچ کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ مفاداتی سوچ، اس سوچ کو قائم رکھنے والا عنصر سردار طبقہ۔ یہ سردار طبقہ مکہ کے تمام اداروں پر قابض تھا، پارلیمنٹ اور عدلیہ، جو کہ ابو جہل سمیت 12 سرداروں پر مشتمل تھی، جس کے کنٹرول میں 2 ادارے تھے: داخلی انتظامیہ، جس کو حارث بن قیس، عثمان بن طلحہ، صفوان بن امیہ کنٹرول کرتے تھے، اور دوسرا فوجی ادارے، جس کو ابو سفیان اور خالد بن ولید کنٹرول کرتے تھے۔ تعلیمی ادارے کو قبیلہ بنو عبد الدار کنٹرول کرتا تھا۔ حج کے انتظامات کرنے والے ادارے کو ابو طالب اور ابو ثمامہ کنٹرول کرتے تھے۔ مکے کے پورے نظام کو تفصیلاً سمجھنے کے لیے سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں سے عقل مند اور سوچ سمجھ رکھنے والے چند افراد پر مشتمل جماعت بنائی۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ کہ اپنی جماعت کے ذریعے پوری عوام کو ٹھیک یا نیک بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس ظلم کی بنیاد کو توڑا اور اسلام کے مطابق نئی بنیاد ڈالی، جس سے یہ ادارے لوٹ مار کی بجائے عدل کی بنیاد پر کام کرنے لگے، کیونکہ ان اداروں کا کنٹرول مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ان اداروں کے ذریعے اس جماعت نے مکے کا ماحول ٹھیک کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کا ماحول ٹھیک ہوا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ ان تینوں دائروں کے تناظر میں جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، دنیا میں کوئی بھی قوم صرف اصلاحی طریقے سے ترقی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اصلاحی طریقہ سسٹم کے ماحول کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ اس طریقے کے مطابق عوام اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہے، ملک کے خراب ہونے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اپنی ساری انرجی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگانے لگ جاتی ہے، جس سے حکمران طبقے کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور حکمران طبقے کے خلاف مزاحمت پیدا نہیں ہوتی، اور یہ دولت کا پجاری طبقہ لوٹ مار کے عمل کو اور تیز کر دیتا ہے۔ تمام NGOs بھی
اصلاحی طریقے کے مطابق کام کرتی ہیں، کیونکہ اس پر بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ کومنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ لیکن پارٹ 3 میں پاکستان کو ترقی دینے کے حوالے سے الیکشن بذریعہ تبدیلی کے طریقے پر سائنٹیفک انداز میں بات کی جائے گی۔